رہے گی، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ عزیزان محترم، انتظار کے آپ کے وہ گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ میں کرسی خطابت پر تشریف لانے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد عارف الدین صاحب قبلہ، امام و خطیب مسجد رحمانیہ و بانی مدرسہ انوار مدینہ آٹو نگر سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے خطاب ذیشان سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مبلغ۔ کرسی لے لیے تو پورا ٹھنڈا ہو جاتا، بس کرسی لے لیے تو ٹھنڈا ہو جاتا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسجد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا نبي القبلتين، السلام عليك يا مصباح المقربين، السلام عليك يا راحة العاشقين، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے۔ اور تاجدار دو عالم حبیب خدا، کون جانے کہ کتنا ہے رتبہ تیرا، تاجدار دو عالم حبیب خدا، کون جانے کہ کتنا ہے رتبہ تیرا، چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رضا چاہیے، رب عالم کو تیری رضا چاہیے۔ اور نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ اور اکسیر ہر دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی شفا ہے صلی علی محمد۔
تو بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ میلاد، مولود اور ولادت کے معنی کیا ہیں۔ پیدائش یا پیدائش کے وقت کیا حالات تھے، ان حالات اور احوال کو سننے سنانے کا نام کیا ہے؟ میلاد ہے، مولود ہے، ولادت ہے۔ بس کسی کی بھی پیدائش کے وقت اور حالات کا تذکرہ کر لینا، اس کا نام میلاد ہے، اور اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، اس کا ثبوت حدیث میں بھی ہے۔ کیا اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر قرآن میں بیان نہیں کیا ہے؟ انشاءاللہ خطاب کے آخر میں میں وہ احادیث اور قرآن شریف کی روح سے دلائل پیش کروں گا۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، وہ عنوان کیونکہ سارے کے سارے رسول پاک کے کمالات، رسول پاک کے سارے اوصاف ایک ہی بیان میں بیان کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے ہر میلاد کے موقع پر سرکار کے ایک ایک کمال، ایک ایک وصف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضور کی شان اور عظمت کو سننا سنانا یہ کیا ہے؟ میلاد ہی ہے۔ اور یہ سرکار نے خود بھی کیا ہے، اللہ نے خود بھی کیا ہے، رسول پاک کے صحابہ نے بھی کیا ہے، اور تابعین، تابعین، اسلاف، بزرگان دین نے ہر دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سننے کے لیے محافل کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ تو اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال میلاد میں یہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ان محافل کا خصوصی طور پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف میلاد سال میں ایک دفعہ ہی کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم میلاد سال کے 12 مہینے کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے سرکار کی میلاد بیان ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر۔ جب نماز ہوتی ہے سرکار کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشہد میں پڑھ کر، اور نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے ہم ہر 5 وقت کی نماز میں میلاد کر رہے ہیں۔ اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے دعا بھی مانگتے ہیں، اول بھی درود پڑھتے ہیں، آخر بھی درود پڑھتے ہیں، درمیان میں دعا مانگتے ہیں، یہ بھی میلاد ہے۔ ہم درود شریف کے دستر بعد نماز عشاء، درود کے دستر کے محافل سجا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہر روز میلاد ہوتی ہے۔ کیا مسجد کچیان میں درود شریف کا دستر ہر روز بعد نماز عشاء نہیں ہوتا؟ کیا ہر جمعرات کو ہمارے یہاں ذکر کی محفلیں نہیں ہوتی؟ ہم سنی جماعت والے کیا ہر جمعرات کو ہمارے اہل سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کی محافل کا انعقاد نہیں کرتے ہیں؟ جامع نظامیہ جا کر کے دیکھیے، کیا بریلی شریف جا کر کے دیکھیے، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے باہر چلے جائیں، غوث پاک کے پاس بغداد میں چلے جائیں، تو ہر نماز کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ ان کے یہاں انداز اور نرالے ہیں، وہاں پر کوئی دب بجا کر نعتیں پڑھتا ہے، عراق میں، یمن میں، ایران میں، ملک شام میں، سیریا میں، مدینہ منورہ میں، مکہ میں، وہ محافل میں میں خود بھی شریک ہو کر کے آیا ہوں۔ اسی لیے اتنا کانفیڈنٹ کے ساتھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہاں سال میں ایک بار میلاد نہیں منائی جاتی، ہم سال کے 12 مہینے میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں مساجد میں کیا ہر پیر کو بعد نماز فجر سلام نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی سلام ہوتا ہے؟ نماز جمعہ کے بعد بھی سلام ہوتا ہے؟ بتائیے کتنے ایسے مساجد ہیں، خالی نظام آباد کی بات کر لیں، کتنے مساجد کے اندر سلام کی محافل ہو رہی ہیں، اور جو سلام بعد نماز کے پڑھنے پر چڑھتے ہیں، خدا نے نماز میں ہی ان سے پڑھوا لیا ہے۔ کہاں کہاں سے بھاگیں گے، ہے نہیں؟ کہیں سے بھی بچ کے بھاگ جائیں، میلاد کرے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی۔ ارے کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ اس لیے ہم 12 وفات نہیں مناتے، 12 ربیع الاول میلاد مناتے ہیں۔ آئیے آج ہم رسول پاک کے کمالات میں سے ایک کمال، ایک وصف، جس کا نام کیا ہے؟ علم۔ جس کا نام کیا ہے؟ علم۔ کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے کتنا علم دیا۔ کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان پڑھ نبی تھے یا پڑھے لکھے نبی تھے؟ اس پر آج کا ہمارا خطاب ہوگا۔ تو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، پارہ نمبر 9 سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آگے طویل آیت شریفہ ہے، مگر ہمارا خطاب چونکہ اس پر ہے اس لیے میں نے جز تلاوت کیا۔ فرمایا اللہ پاک نے، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو کیا ہے؟ امی ہے۔ امی کے معنی لوگوں نے کیا کہ ان پڑھ نبی، نبی الامی کے معنی کیا کیا؟ ان پڑھ نبی۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، کیا واقعتاً رسول پاک ان پڑھ نبی ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ یعنی رسول پاک کے صحابہ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو کیا ہیں؟ نبی ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے، اور امی ہیں۔ مطلب کیا ہے امی کا؟ میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ لوگوں نے کیا ان پڑھ نبی، کیا کر دیا؟ امی کے معنی ان پڑھ کے کر دیے۔ چلو لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھے نہیں، ایسے نبی کی، یجدونہ مکتوباً، یہ وہ شان والا نبی ہے جس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ پر جو کتاب نازل فرمائی توریت، عیسیٰ روح اللہ پر جو کتاب نازل فرمائی انجیل، اس میں یہ نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ نبی کے بارے میں ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے معجزات کو لکھا ہوا پائیں گے کہ یہ ایسے نبی ہے کہ جن کی آمد سے ہی پہلے ان کی شان کے ڈنکے پچھلی امتوں میں بجا دیے گئے۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 157۔ پھر سورہ اعراف کی اور ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا فآمنوا باللہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور ورسولہ النبی الامی، کیا ہے؟ ورسولہ النبی الامی، ایسے نبی جو کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھے نہیں، وہ رسول پر ایمان لاؤ۔ اور وہ رسول کیسے؟ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر مضبوط، اور اس کے جتنے بھی یعنی کتابیں اللہ کی نازل کی گئی ہے وہ سب پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں۔ واتبعوہ، تو تم اتباع کرو ان کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت ملے۔ یہ ہو گئی 2 آیات۔ اب یہ پارہ نمبر 9 سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 تلاوت کی۔ پہلے جو آیت تلاوت کی تھی آیت نمبر کیا ہے؟ 157۔ یہ آیت نمبر 158 تلاوت کی۔ دونوں آیتوں میں ایک لفظ آیا النبی الامی، تو اس کے معنی بازو والے حضرات نے کیا کیے؟
آپ سمجھدار ہیں، بخوبی سمجھ لیتے ہیں، اس لیے میں اشارتاً کنایتاً بات کر رہا ہوں بازو والے. تو انہوں نے لکھا ترجمے میں کہ النبی الامی مطلب ان پڑھ نبی. تو اب ہم سوال کرتے ہیں، اے اللہ، یہاں تیرے محبوب کی امت میں کچھ بدبختوں نے النبی الامی کا معنی لکھ دیا کہ ان پڑھ نبی. کیا تیرا محبوب پڑھا لکھا نہ تھا؟ کیا تیرے محبوب کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ کیا تیرے محبوب کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو اللہ پاک قرآن کریم میں وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک. اب اللہ پاک نے جواب دیا کہ اگر یہ بات اہل حدیث نے کہی ہے، اگر یہ بات تبلیغی جماعت والوں نے کہی ہے، اگر یہ بات اسلامی جماعت والوں نے کہی ہے، تو پھر سنو، میں نے قرآن میں کہی ہے، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 پارہ نمبر 21 ہے. اس آیت میں اللہ نے جواب دیا. النبی الامی کا ترجمہ جنہوں نے کیا کہ بغیر لکھے پڑھے نبی، ان پڑھ نبی، تو سن، قرآن مجید میں میں وضاحت کرتا ہوں کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے لکھنا نہیں جانتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. اے میرے پیارے حبیب، آپ کیا ہے؟ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اور سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اللہ نے آپ کو کسی سے، انسانوں میں سے کسی کو آپ کا استاد بننے نہیں دیا. انسانوں میں سے آپ کا کوئی استاد نہیں، جنات میں سے آپ کا کوئی استاد نہیں، ملائکہ میں سے آپ کا کوئی استاد نہیں. میں نے آپ کو کسی انسان سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے، کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا سیکھنے والا نہیں بنایا. نہ آپ کسی سے لکھنا سیکھے، نہ آپ کسی سے پڑھنا سیکھے. اب سوال یہ پیدا ہوا، تو اہل حدیث والے صحیح ہو گئے، اسلامی جماعت والے صحیح ہو گئے، اور تبلیغی جماعت والے صحیح ہو گئے. انہوں نے تو صحیح کہا کہ ان پڑھ نبی. اللہ نے جواب دیا، خبردار، میرے محبوب کو ان پڑھ مت کہنا. اس لیے ان پڑھ مت کہنا جہاں ان آیات میں نے یہ فرمایا ہے، وہاں ساتھ میں آیت شریفہ میں نے یہ بھی فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، آپ پر میں نے قرآن کو نازل کیا اور حکمت سکھا دی. اب بتاؤ، میرا محبوب ان پڑھ نہیں ہے، میرا محبوب لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ مخلوق میں کسی سے لکھا پڑھا نہیں، مگر اس کا استاد کون ہے؟ میں خود ہوں. خالق کائنات استاد ہے. میرے محبوب کو لکھنا میں نے سکھایا ہے، میرے محبوب کو پڑھنا میں نے سکھایا ہے، میرے محبوب کو قرآن میں نے سکھایا ہے، میرے محبوب کو حکمت میں نے سکھائی ہے. اور پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو کچھ آپ کو نہیں پتا تھا، سب کچھ آپ کو رب نے سکھا دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ فضل اللہ وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے پیارے محبوب، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو معلوم ہوا سرکار مخلوق میں سے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے، مگر حضور کو لکھنا پڑھنا سکھایا گیا ہے. سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور کیا سکھایا کہتے؟ کتاب.
اور کیا سکھایا؟ حکمت. اور کیا سکھایا؟ جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا. آؤ پھر اللہ سے پوچھتے ہیں مولا پھر اور ان پڑھ ہے کون آخر؟ بھائی ان پڑھ نبی نہیں بولنا بولا تو پھر ان پڑھ نبی کو نہیں بولے تو پھر ان پڑھ ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جمعہ کی آیت نوٹ کرتے چلے جائیں، 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ابھی ہم حدیث کی طرف نہیں گئے، صرف قرآن سنا رہا ہوں. قرآن سے سوال جواب قرآن سے ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا فی الامیین، ہم جاہلوں میں اپنا رسول. کیا فرمایا اللہ نے؟ جاہلوں میں اپنے رسول کو بھیجا. اب یہاں بھی امی لفظ ہے مگر یہ امی کے معنی جاہل کے ہے. ذرا سوچیں، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. مکے کا حال کیا ہے؟ وہاں پر چند ہی لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، چند ہی لوگ ایسے تھے جو پڑھنا جانتے تھے، مگر ان کے علاوہ بعض جو پڑھنا جانتے تھے وہ عربی میں شعر شاعری بھی کرنے والے تھے. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جاہلوں میں میرے چمکتے دمکتے رسول کو بھیجا ہوں. کیسے رسول ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تم پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ویزکیہم، تم کو پاک کرتے ہیں کفر و شرک کی گندگیوں سے، تم کو بد اخلاقی کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تم کو پاک صاف رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو سکھاتے ہیں، غسل سکھاتے ہیں، ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگیوں سے تمہیں پاک کر دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دیتے ہیں. ہائے ہائے، قربان جاؤ رب ذوالجلال پر. فرمایا اللہ نے کتاب کا علم دیتے ہیں اور والحکمہ، اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میرا یہ مصطفیٰ تم جاہلوں میں تشریف نہ لاتا تو یاد رکھ لینا تم کھلی گمراہی میں رہ جاتے، تم جاہل کے جاہل رہ جاتے، تم گمراہ کے گمراہ رہ جاتے، تم ذلیل کے ذلیل رہ جاتے، مردود کے مردود رہ جاتے. میرا محبوب آیا تو تمہیں کامل انسان بنایا. علم کیا ہے؟ وہ تم کو خیرات عطا کیا. تو پتہ کیا چلا؟ قرآن کے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ لے، النبی الامی والی بھی اور یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا والی بھی، دونوں آیتوں کو سامنے رکھ دیں اور انصاف سے کہیں کیا اللہ کے رسول ان پڑھ نبی ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں میں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کیا ہے؟ رحمان نے کس کو سکھایا؟ آگے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. یہ جو پہلے انسان کا ذکر ہو رہا ہے یہ کون انسان ہے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو قرآن بھی سکھایا، علمہ البیان، اس کا سارا بیان بھی سکھایا. تبھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کے آیت کا ایک ظاہر بھی ہے، قرآن کے آیت کا باطن بھی ہے. قرآن کے ظاہری بھی معنی ہے اور قرآن کے باطنی بھی معنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں نے سکھایا، اس کا بیان میں نے سکھایا. آؤ احادیث اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے اللہ نے حضور کو کیا کیا سکھایا. تو جب اللہ سکھانے والا استاد بن جائے، ذرا سوچو جس کا استاد وہ ہو جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، تو پھر وہ لینے والے مصطفیٰ کو تو بھی، وہ لینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسا ہی وسیع علم عطا ہوگا نا، ویسا ہی وسیع علم عطا ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث حسن ہے، حسن درجے کی حدیث امام ترمذی نے بیان کیا. رسول پاک نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم. کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. مدینہ کہتے ہیں شہر کو. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابوہا، اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے، فرمایا سرکار نے. اب علی مرتضیٰ سے پوچھو علی کتنا علم ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹوں کے پیٹیں کتابوں سے بھر جائیں گے. ارے دروازہ ہے تو علم کا یہ حال ہے، شہر کے علم کا کیا عالم ہوں گا؟ بات سمجھ رہے؟ پھر بھی یہ کہتے ہیں بازو والے کہ ہمارا نبی ان پڑھ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ارے اس لیے جل کے کہتے ہیں کیونکہ ان کو خیرات نہیں ملی نا. وہ جلنے والا جلتا کب بولے تو نہیں ملا تو جلتا. مٹھائی سب کو بانٹے، ایک کو نہیں مل گئے بولے تو ریل جل جاتی اس کی. ایسی کیا ہے؟ میرے آقا علم کی خیرات بانٹے علی کے دروازے سے. وہ خیرات جس کو ملی انہیں بولتا میرا نبی علم میں بے مثال ہے، وہ ان پڑھ نہیں پڑھا لکھا نبی ہے. اور یہ جاہل کہتے ہیں ملا ہی نہیں نا، کچھ بھی نہیں جانتے، ان پڑھ نبی ہے. اچھا غور کرنے والی بات یہ ہے جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ بے وقوفوں کی عقلیں ماری گئی. ذرا غور کرنے کی بات ہے. یہ مدرسے میں پڑھے، کیا پڑھا میاں؟ بولے تو بولے قرآن کی تفسیر، قرآن حدیث یہ پڑھا. یہ سکھائے کون؟ رسول پاک. رسول پاک کے باتاں پڑھ کے انہیں عالم بن جا رہا، مفتی بن جا رہا، مفسر بن جا رہا، محدث بن جا رہا، فقیہ بن جا رہا، حافظ بن جا رہا. انہیں پڑھا لکھا کہتے مگر نبی ان پڑھ نبی. غور کرنے والی بات ہے. ان پڑھ کی باتیں پڑھ کے کون تو بھی عالم بنتا جی، ان پڑھ کی باتیں پڑھ کے محدث بنتا، ان پڑھ کی باتیں پڑھ کے کوئی مفسر بن سکتا؟ ہرگز نہیں بن سکتا. پتہ چلا عقل ماری گئی ہے. تو بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرو. قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں وہی قرآن وہی حدیث، مگر فرق یہ ہے کہ پڑھتے ہیں بے عشق محمدی. جو بخاری آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے مصطفیٰ نے جب علم بانٹا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے 2 قسم کا علم سیکھا. کتنے قسم کا؟ توجہ، 2 قسم کا علم سیکھا. کون سا؟ ایک تو شریعت کا علم، دوسرا سرکار نے ان کو فتنوں کا علم عطا فرما دیا تھا کہ کون سا شخص غدار بن جائے گا، کس کی اولاد میں کافر پیدا ہوں گے، کس کی اولاد میں منافق پیدا ہوں گے، کس کی اولاد فتنے بپا کرے گی. یہ سب علم سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ایک علم تو تم کو بتا دے تو میں نے جو سرکار سے سیکھا، مگر دوسرا نہیں بتاتا ہوں. بولے اگر میں بتا دوں تو تم میری گردن ہی اڑا دو گے. بولے یہ علم کون دیے؟ سرکار دیے. بات سمجھ رہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک سے کئی بار عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنے حدیثیں آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد ہی نہیں رہتی. آقا میرے لیے کچھ دعا کر دے یا کوئی دعا دے دے یا پھر مجھے کچھ عطا کر دے. یہ بار بار عرض کرتے رہے. سرکار ایک دن ان سے فرمائے آپ بیٹھ. سامنے بٹھائے، بولے جھولی پسار. انہوں نے جھولی پسار دی. سرکار نے ایسا اپنا دست مبارک کیا، کچھ اٹھایا جھولی میں ڈال دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جھولی میری وزن ہو گئی، کیا آدھا دکھا نہیں. پھر اٹھائے سرکار ایسا جھولی میں ڈال دیے، اور وزن ہو گئی. تیسری بار اور ڈال دیے. فرمایا اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لے. وہ لگا لیے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے حدیثیں سنا سب یاد رہی، اس سے پہلے جتنے سنا تھا سب خود بخود یاد آ گئی، حرف بہ حرف یاد رہی. تو میرے آقا کسی کو زبان سے پڑھا کر حدیث دیتے تھے، اور جب زبان سے پڑھانا نہیں چاہتے تو ہاتھوں سے اٹھا کر جھولی میں ڈال کر خیرات دے دیا کرتے تھے. بتاؤ ایسا استاد ہے تمہارے پاس جو ہاتھوں سے اٹھا کر جھولی میں ڈال دے؟ یہ میرے آقا کا کمال ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. اور یہ کمال والا بنایا کس نے ہے؟ رب ذوالجلال نے بنایا ہے. ارے جس کا استاد خدا ہو
وہ علم ایسے دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سلطان المفسرین، ان کو لقب دیا گیا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں جتنے قرآن کی تفسیر کرنے والے سب کا بادشاہ ہے عبداللہ ابن عباس۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ خیرات کیسا ملی؟ کیسا ملی؟ حضور کے پاس پڑھ کے لیے کیا ہونا؟ نہیں۔ کیا ہوا معلوم؟ ترمذی کی حدیث پاک ہے اور دیگر احادیث کے کتب میں بھی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اندر انٹر ہوتے تھے نا، تو سرکار چپل مبارک، نالین شریفین، جوتے مبارک باہر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں جماعت ٹھہرنے میں ابھی دیر ہے تو انہوں کیا کرتے تھے؟ سرکار کے نالین سینے سے لگا لے کے ٹھہرتے تھے کچھ دیر، پھر جماعت ٹھہرنے کا وقت ہو گیا کونے میں رکھ دے کے نماز ادا کر لیتے تھے۔ پھر مسجد میں سے سب سے پہلے انہوں باہر آتے تھے اور پھر وہ نالین لے کے سینے سے لگا کے ٹھہر جاتے تھے۔ حضور آئے تو حضور کو پہنا دیتے تھے۔ اب یہ عمل تھا کب سے کر رہے تھے، مگر وہ کرتے جا رہے تھے کسی لالچ میں نہیں، بس میرے آقا کے نالے نے لگا لے کے ٹھہرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صحابہ سے، کیا فرمایا؟ تم لوگوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے نور ایمان علم قرآن سے بھر دیا۔ کیا بولے سرکار؟ ایک شخص تمہارے درمیان ایسا ہے جس کا سینہ اللہ نے نور ایمان علم قرآن سے بھر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرے نالین کو سینے سے لگانے والا عبداللہ ابن عباس ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ ادھر تو جھولی میں ہاتھوں سے اٹھا کر علم ڈالا تھا، مگر جس نے حضور کے نالین سینے سے لگائے، آقا نے اپنے جوتیوں سے علم کی خیرات دے دی اور ان کے سینے میں علم قرآن بھر دیا، نور ایمان بھر دیا۔ تو پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا یہ شان وہی دکھا سکتا ہے جس کا استاد اللہ ہو۔ رسول پاک نے جب علم کی خیرات دی تو دامن تنگ ہو گئے لینے والوں کے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ عطا فرما دی۔ کیا عطا فرما دی؟ منافقین کی لسٹ عطا فرما دی۔ فرمایا تیرے لیے، دوسرے کو نہیں بولنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا ہوا ان کو منافقوں کی پوری لسٹ معلوم ہے، تو بولے اے حذیفہ وہ لسٹ میرے کو دے دے بولے۔ تو انہوں بولے کیا کرتے عمر؟ تو بولے جتنے منافق ہیں نا سب کے گردانہ اڑا دیتا ہوں بولے۔ تو انہوں بولے کہ جو ہے نا رسول پاک کا میں ہمراز ہوں۔ حضور بولے یہ صرف تیرے لیے، دوسروں کو بولنے کا نہیں ہے۔ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں کو رازدار بنائے، میں وہ راز کو فاش کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا بولے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو پھر کچھ اشارہ تو دے۔ بولے کہ ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں اے عمر کہ آپ ان لوگوں کو دیکھے تو پہلے تو پریشان ہو جائیں گے، انہیں کیسا منافقوں میں آ گیا بولے، ایسے ایسے نیک لوگ بھی اس کے اندر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیبت ہو گئی۔ آپ فرمائے میرا نام تو نہیں ہے نا اس میں، کم سے کم اتنا تو بتا دے بولے۔ تو وہ بولے آپ کا نام نہیں ہے۔ میں اس میں اصل بات کیا بتا رہا؟ یہ بتا رہا تھا کہ کسی کو منافقوں کے نام کی لسٹ دے دی اور ابو ہریرہ کو حدیثوں کا علم دے دیا، ادھر عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دیا، اور ادھر مولا علی شیر خدا کو اپنے علم کے شہر کا دروازہ بنا دیا۔ اب بتاؤ پھر بھی ہمارا نبی ان پڑھ نبی ہے؟ ہرگز نہیں، ہمارا نبی ایسا علم والا ہے کہ اس جیسا کائنات میں ساری مخلوقات میں کوئی علم والا نہیں، اتنا کوئی علم والا نہیں، بلکہ ساری مخلوقات کا علم اکٹھا کر کے میرے آقا کے سامنے رکھ دیں تو وہ قطرے کے اتنا بھی نہیں ہے، اور رسول پاک کا علم ان کے قطرے کے سامنے سمندروں جتنا علم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آگے چلیے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا لکھنا بھی جانتے تھے۔ کیا کہا میں نے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، کیا نام ہے؟ بخاری شریف کتاب المغازی، بخاری شریف میں کتاب المغازی حدیث نمبر 4251، اور کہاں کی چھپی ہوئی؟
سعودی عرب سے عربی زبان میں چھپی ہوئی، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا ہے حدیث پاک؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ معاہدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لکھایا۔ وہ معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ یہ خط، یہ معاہدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، ان کے اور سہیل بن عمر کے درمیان لکھا جا رہا ہے۔ جب یہ الفاظ لکھے گئے کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے، تو سہیل بن عمر شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، تو آپ وہاں پہ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ جب اس نے یہ کہا، رسول پاک نے حضرت علی سے فرمایا، علی وہ محمد رسول اللہ کو کٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہرگز محمد رسول اللہ کو کٹ نہیں کروں گا، میں اس کو ہرگز قلم سے کاٹوں گا نہیں۔ جیسے ہی حضرت علی نے یہ کہا، انہوں نے محبت میں کہا، اور سرکار نے اس کو گستاخی تصور نہیں کیا، اور فرمایا علی وہ لاؤ پیپر اور قلم لاؤ۔ اب خود رسول پاک نے تحریر کیا، وہ کاٹ بھی دیا، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا، اور وہاں حدیث میں الفاظ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائٹنگ تھی، جیسے خوش خط لکھنے والے ایک دم بہت بہترین انداز میں جو لکھنے والے رہتے، اتنی پیاری رائٹنگ میں نہیں لکھے سرکار، مگر لکھے رسول پاک اپنے ہاتھ مبارک سے۔ تب یہ آیت میں جو اللہ نے کہا تھا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ میرے محبوب قرآن کے آنے سے پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے اور سیدھے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے، نہیں لکھتے تھے، تو یہاں یہ اللہ نے جو فرمایا قرآن کے آنے سے پہلے تھا یہ، مگر جب قرآن آ گیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم جانتے تھے جو کوئی نہ جانتا تھا۔ سرکار لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ابھی ان احادیث شریفہ کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ آئیے پھر حضور کے علم کی وسعت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک نقل کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ قال خرج علینا رسول اللہ وفی یدہ کتابان فقال اتدرون ما هذان الکتابان فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال للذی بیدہ الیمنی هذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل على آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ينقص منہم ابدا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان تشریف لائے اور حضور کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ حضور کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ سرکار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کتابیں حضور کے ہاتھ میں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ 2 کتابیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے صحابہ، اور یہ بیان کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھ سکے، اور ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور لے کے آئے 2 کتابیں ہاتھ میں پکڑ کر، اور پھر وہ 2 کتابوں کو اٹھائے، ایک سیدھے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر سرکار نے لہراتے ہوئے صحابہ سے فرمایا بتاؤ یہ کیا ہیں، یہ کون سی کتابیں ہیں، بتا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیں آقا کون سی کتابیں ہیں، کیا کتابیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبر دیتے ہوئے، یہ جو سیدھے ہاتھ میں میرے کتاب ہے نا، یہ کتاب سارے عالموں کے پروردگار رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وہ قرآن نہیں تھی، وہ کتاب کو سی تھی، حضور وضاحت کر رہے، اس میں اس میں اسماء اہل الجنہ، تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
کیا فرمائے؟ توجہ، کیا فرمائے؟ تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور پھر حضور فرمائے وہ جنتیوں کے باپوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر سرکار فرمائے وقبائلہم، اس کے اندر ان کے قبیلوں خاندانوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، نہ اس میں سے ایک جنتی کم ہو سکتا ہے نہ ایک زیادہ ہو سکتا ہے کبھی بھی۔ اب یہ جتنے لکھے جا چکے یہ بک میں، بس اتنے ہی جنتی، کنفرم جنتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب رکھ دی، بائیں ہاتھ میں کتاب اٹھا کر وہ کتاب کے بارے میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے آئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں حضور نے فرمایا تمام جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور فرمایا یہ کتاب کے اندر ان کے باپوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب کے اندر ان کے قبائل، قبیلوں اور خاندان والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی کوئی بڑھ نہیں سکتا، کوئی کم نہیں ہو سکتا۔ جتنے لکھے جا چکے کنفرم وہ جہنمی ہیں۔ اگر مومن پیدا بھی ہوا تو مریں گا کافرچ، سمجھ گئے بات آپ؟ کافر پیدا ہوا تب بھی مریں گا کافرچ۔ تو جتنوں کے نام یہ جہنمیوں کے اس بک میں لکھ دیے گئے، بس وہ سارے کے سارے جہنمی۔ اب یہ حدیث پاک میں آگے ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لکھے جا چکے جنتی کون ہے دوزخی کون ہے، پھر ہم عمل کئی کو کرنا؟ اپن لوگوں کا سوال کر دیے صحابہ۔ وہ بولے کہ یا رسول اللہ عمل کئی کو کرنا، نماز نہیں بھی کرے تو جن کا نام جنتیوں کی لسٹ میں کنفرم جنتی، روزے نہیں بھی رکھے تو جنتی، قرآن نہیں بھی پڑھے تو جنتی، پھر کیسا یا رسول اللہ یہ عمل کئی کو کرنا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار عمل کیے جاؤ، اس لیے کہ جو جنتیوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، جس کا مرنا جنتی ہو کر لکھا جا چکا ہے، وہ شخص کے لیے اللہ نے جنتی کام کرنا آسان کر دیا ہے۔ جو دوزخیوں کی لسٹ میں ہے اس کے لیے دوزخیوں والے اعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے عمل کیے جاؤ، اپنے عمل سے بتاؤ جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ حدیث سے میں یہ بات بتا رہا تھا، حضور اگر پڑھنا نہیں جانتے کیسے پتا چلا اس میں اتوں کے نام ہیں، یہ جنتیوں کے نام ہے، یہ دوزخیوں کے نام ہے؟ اگر ان پڑھ نبی ہے تو خدا کو نہیں معلوم تھا، پھر کتابیں دو کیوں اتاری مصطفیٰ کے ہاتھ میں؟ تو وہ قرآن نہیں تھی، جنتیوں اور دوزخیوں کے ناموں والی کتاب تھی۔ تو یہ حدیث ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 482 کتاب القدر باب ما جاء ان اللہ کتب کتابن حدیث نمبر 2067 ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے پتہ چلا ہمارا نبی ان پڑھ نبی نہیں، پڑھا لکھا نبی ہے، پڑھنے اور لکھنے والا نبی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے چلیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ الاعتصام بالکتاب والسنہ باب قول النبی بعثت بجوامع الکلم جلد 6 صفحہ نمبر 2654 حدیث نمبر 6845۔ مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 523۔ اور یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، کتاب الجہاد باب وجوب الجہاد جلد 6 صفحہ 403 حدیث نمبر 3087 ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں بجوامع الکلم، کلاموں کا بادشاہ مجھے دیا گیا ہے۔ ایسے کلام کو اللہ نے مجھے سکھایا ہے،
ایسا کلام سکھا کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جو کلاموں کا بادشاہ ہے، کلاموں کا بادشاہ، ویسا کلام سکھا کر مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ اور وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، رعب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بیٹھ کے نظر سے نظر نہیں ملا سکتا تھا، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، حضور کا رعب ایسا اس پر طاری ہو جاتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تھی، سامنے کوئی سوال بھی کرنے آ رہا تو پوچھنے کو ہیبت لگتی تھی۔ ویسا جو ہے نا رعب مجھے خواب میں دکھایا، مجھے دکھایا گیا خواب میں جب میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں تھما دی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ سرکار کو ٹھکانے پہ چھوڑ دے کے سیدھا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس نے حضور کو یہ سارا معاملہ سنا دیا۔ اب سنو سرکار کو کتنی خوشی ہوتی، حضور کی شان سن کے دیکھو۔ یہ انہیں آ کے سرکار کو اکیلے میں سنایا، اور چرواہا میرے آقا کو خوشی ہوئی تو حضور کیا کرے، باہر تشریف لائے اور اذان دینے کا حکم دیے۔ اذان کہی گئی، سرکار نے صحابہ اکرام کے آنے کا انتظار کیا۔ صحابہ جب جمع ہونا شروع ہو گئے تو سرکار نے وہ چرواہے کو بلایا اور فرمایا وہ جو واقعہ تو نے مجھے سنایا ان سب کو سنا دے والے سرکار۔ وہ چرواہے نے سب کو سنایا۔ نماز کی بات تھی کیا، یہ روزے کی تھی، حج کی تھی، زکات کی تھی، قربانی کی تھی؟ نہیں۔ ڈچیا بگونے لے کے پھرنے کی بات تھی؟ نہیں تھی۔ یہ بات کہی کی تھی رسول پاک کی شان اور عظمت کی بات تھی کہ بھیڑیے تو مانتے ہیں آقا غیب کی خبریں جانتے ہیں، بھیڑیے تو مانتے ہیں کہ آقا ماضی کے احوال سچے سچے صداقت کے ساتھ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، یہ بھیڑیے مانتے ہیں۔ اور یہ امتی ہو کر کہتا ہے سرکار ہم پر نبی ہے۔ ارے بھیڑیے سے بھی ذلیل ہے یہ کتے، ان کو کتا بھی کہنا کتے کی توہین ہے، بھیڑیا کہنا بھیڑیے کی توہین ہے۔ کیوں؟ وہ تو کم سے کم مانتے ہیں شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ، یہ ذلیل امتی ہو کے بھی نہیں مانتے۔ تو مرو تم اپنے بے علمی میں اور جہالت میں، مگر ہمیں تو ہمارے نبی سے سروکار ہے، ہمیں تو ہمارے مصطفیٰ سے سروکار ہے۔ ان کی غلامی میں جیئیں گے بھی، ان کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے بھی، اور انہی کی شان کے نعرے پکارتے پکارتے قبر میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کل قبر میں جب پہنچیں گے تو فرشتے سوال کریں گے نا من ربک من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق الرجل محمد۔ ہمیں امید ہے یہ میلاد کے جلسے کر کے، ہمیں امید ہے ہم جب قبر میں پہنچیں گے فرشتے یہ سوال کریں گے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ بعید نہیں میرے آقا خود کہیں گے اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ یہ وہ ہے جس نے میرے ہاتھ سے چاند کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے، یہ وہ ہے کہ جس نے میرے اشارے سے سورج کو پلٹتا نہیں دیکھا، یہ وہ ہے جس نے میرا حسن و جمال نہیں دیکھا، مجھے دیکھا نہیں، 1400 سال بعد پیدا ہوا تھا، مگر میرے نام سے محبت تھی، میری ذات سے محبت تھی، میری شان اور عظمت سے محبت تھی، اتنی محبت کہ اپنے بچے کی پیدائش پر اتنی خوشی نہ کرتا تھا جتنی میری میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ یہ میرا عاشق ہے، مجھ سے پوچھو یہ میرا دیوانہ ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا سرکار نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر بات کو سمیٹ لیتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ سیدنا محمد کیا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ نے فرمایا کہ رسول پاک باہر نکلے صحابہ کے حلقے میں، سرکار اس طرح تشریف لائے کے صحابہ اکرام ایک حلقہ بنا رہے تھے بہت دائرے کی صورت میں، اور بنا کر سب جمع ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں رسول پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا. کیا پوچھا حضور نے؟ حضور نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کس لیے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں بیٹھے؟ کیا کر رہے؟ انہوں نے عرض کیا صاحب یا رسول اللہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اس کا ذکر شکر ادا کر. کس بات پر؟ تو اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہم کو مسلمان بنا کر احسان فرمایا، اور سب سے بڑا احسان آپ کو بھیج کر ہمارے اندر آپ کو بھیج کر فرمایا. آپ نہ آتے تو آخر ہم مسلمان نہیں بنتے، آپ نہ آتے تو ہم جنتی نہیں بنتے، آپ نہ آتے تو اللہ کے پیارے نہ بنتے. آپ آئے، ہم کو یہ سب نعمتیں ملی، اس لیے شکر ادا کرنے بیٹھ گئے ہیں، مجلس سجائے ہوئے. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ قربان جاؤ. حضور نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم تم اس وجہ سے بیٹھے ہو، سچ بولو، اللہ کی قسم کھا کے بولو، کیا تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم ہم تو اسی بات سے بیٹھے، صرف اللہ کا شکر ادا کرنے. آپ ہم کو مل گئے، ہم آپ کے امتی بن کے بلکہ یہ خوشی کا اظہار کر رہے، بس اس کے لیے بیٹھے یا رسول اللہ، یہ مجلس بس یہ وجہ سے سجائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دی کہ تم کو جھوٹا سمجھا، بلکہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ذکر کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. کیا فرمایا؟ تم لوگوں کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کر کے اللہ فخر کر رہا ہے. دیکھے میرے بندوں کو ایسا میرا شکر ادا کر رہے، دیکھے میرے بندوں کو میرے حبیب کی کیسی شان بیان کر رہے. تو یہ کہتے ہوئے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی نسائی کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 597 ہے، اور حدیث نمبر کیا ہے 2410 ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک سے کیا بات ماخوذ ہوئی، کیا بات معلوم ہوئی؟ ہم آج جیسی مجلس ذکر کی سجائے دیکھو، نعتیہ سجائے، اور یہ محفل بیان ہوئی. یہ مجلس اب نہیں نکالے سو ہے، صحابہ کے دور سے ہے، اور میرے آقا وہ مجلس میں گئے بھی اور جا کے سرکار کیا دریافت فرمائے، کیوں بیٹھے، اور پھر فضیلت سنائے کہ جبرائیل آ کے میرے کو خبر دیے کہ جو بھی ایسی مجلس سجا دیتا اللہ فرشتوں میں فخر کرتا. معلوم ہوا یہ حدیث کے مفہوم سے کہ وہ محفل جب بھی سجیں گی اللہ فرشتوں میں فخر فرمائے گا. صحابہ کچھ یہ شرف حاصل نہیں ہے، وہ محفل سجانے کا ہم کو بھی شرف دے گئے سرکار. یہ کہہ دینا کہ میلاد کی محفل کہیں سے نہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی عظیم نعمت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے عظیم خیر سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین و ما علینا.